یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اے کتاب والوں ایمان لاؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا تمہارے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتا، وہ کلام جو توریت کی، انجیل کی، زبور کی تصدیق کرتا ہے۔ اے اہل کتاب اس پر ایمان لاؤ، اس قرآن پر۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم کچھ چہروں کو بگاڑ دیں، فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، تو انہیں ان کی پیٹھ کی طرف موڑ دیں، پھیر دیں، او نلعنہم، یا انہیں لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسی لعنت ہفتے والوں پر ہم نے فرمائی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم ہو کر رہے۔ یہاں یہ بیان کیا گیا کہ اے اہل کتاب قرآن پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم کچھ چہروں کو بگاڑ دیں، یعنی آنکھ ہم مٹا دیں، کان مٹا دیں، ناک مٹا دیں، ابرو مٹا دیں، اور یہ نقشہ مٹا کر ان کے چہرے ہم بگاڑ دیں۔ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، چہرے بگاڑ کر ہم چہرے ان کی پیٹھ کی طرف کر دیں، اس عذاب سے پہلے توبہ کر لو۔ یا جس طرح ہفتے والوں پر لعنت ہوئی، اس طرح ان پر بھی لعنت ہو۔ ہفتے والے وہ کہ جنہیں ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا، انہوں نے شکار کیا تو بندر بنا دیے گئے۔ ان دونوں باتوں میں سے ایک ضرور لازم ہے، تو لعنت تو ان پر ایسی پڑی کہ دنیا انہیں ملعون کہتی ہے، لعنتی کہتی ہے۔ یہاں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ بعض اس وعید کا وقوع دنیا میں بتاتے ہیں، مراد یہ ہے کہ یہ عذاب دنیا میں آئے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ عذاب آخرت میں آئے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ لعنت تو ہو چکی ہے، لیکن چہرے بگڑنے اور چہرے پیٹھ کی طرف ہونے والی وعید کا ابھی انتظار ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ لعنت بھی ہو چکی اور کئی اہل کتاب کے چہرے مسخ کر دیے گئے۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ وعید اس صورت میں تھی کہ جب یہودیوں میں سے کوئی ایمان نہ لاتا، اور چونکہ بہت سے یہودی ایمان لے آئے اس لیے یہ عذاب نہیں آیا۔ مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو علماء یہود میں سے بڑے عالم ہیں، انہوں نے ملک شام سے واپس آتے ہوئے راستے میں یہ آیت سنی، اور اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اسلام لا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں خیال کرتا تھا کہ میں اپنا منہ پیٹھ کی طرف پھر جانے سے پہلے اور چہرے کا نقشہ مٹ جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں گا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اب مجھ پر عذاب آنے والا ہے، اور مجھے فکر تھی کہ میں جلدی سے ایمان لا کر آپ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں، تو مجھے ڈر یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے مجھ پر عذاب آ جائے۔ یعنی اس خوف سے انہوں نے ایمان لانے میں جلدی کی، کیونکہ توریت شریف سے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے رسول ہونے کا یقینی علم تھا۔ اسی خوف سے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو علماء یہود میں بڑا مقام رکھتے تھے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی تو یہ آیت سن کر وہ مسلمان ہو گئے۔ آگے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے اور کفر پر اس کا خاتمہ ہو تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہاں پر ان یشرک بہ کا ترجمہ کفر کیا گیا،
اس لیے کہ یہ حکم عام ہے، شرک کرے تو شرک بھی کفر ہے، اور شرک کے علاوہ بھی کوئی کفر کرے اور خاتمہ اس کا کفر پر ہو تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ 2 خداؤں کو مانتا ہے تو مشرک ہے، لیکن ایک شخص کسی خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا، تو وہ بھی کافر ہے۔ تو جس نے بھی کفر اختیار کیا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوا تو اس کی ہرگز بخشش نہیں ہوگی۔ کفر کے علاوہ اور گناہ کیے ہیں، کفر و شرک کے علاوہ، اور مر گیا تو اللہ تعالیٰ جن گناہوں کو چاہے گا بخش دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، یعنی کسی کو اللہ کے برابر سمجھا، اللہ کے سوا کسی کو خدا الہ معبود سمجھا، اللہ کے سوا کسی کی پوجا کی، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا، یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جو خود اپنی پاکی بیان کرتے ہیں، خود اپنی تعریفیں کرتے ہیں؟ یہ آیت یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی، جو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا کہ یہ تم گناہ نہ کرو، کفر اختیار نہ کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے، تو کہتے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، جنت تو بنی ہمارے لیے۔ اور کہتے تھے یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ انسان کا دینداری اور تقوی، پرہیزگاری اور قرب الہی کا دعوے دار ہونا، اپنی مقبولیت کا دعویٰ کرنا اور اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا کچھ بھی کام نہیں آتا۔ کام انسان اچھے کرے، ایمان لائے، اچھے اعمال کرے، وہ کام آتے ہیں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جو خود اپنی پاکی بیان کرتے ہیں، ستھرائی بیان کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تعریفیں خود نہ کریں، بلکہ اگر کوئی تعریف کرے تو اس پر بھی ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اس لحاظ سے تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا اور ذلت و رسوائی سے اس نے بچایا، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ مالک جو یہ لوگ تعریف کرتے ہیں میں ایسا تو نہیں ہوں، تو مجھے معاف فرما، اور جیسا یہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں اس سے اچھا بنا دے۔ کیونکہ مسلسل اپنی تعریفیں سن کر انسان خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور غرور و تکبر انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہے ستھرا کرے۔ ولا یظلمون فتیلا، ان پر ظلم نہ ہوگا کھجور کے دانے کے دھاگے برابر۔ فتیلا دھاگے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو کھجور جب ہم کھا لیتے ہیں تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا کور ہوتا ہے، اس کور کو جب ہٹائیں تو کھجور میں ایک باریک سا دھاگا نکلتا ہے، یعنی دھاگے ٹائپ کی ایک چیز نکلتی ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان پر اتنا بھی ظلم نہ کرے گا، انسان نے جیسے اعمال کیے ہوں گے ویسی اسے سزا اور ویسا ہی اسے ثواب دیا جائے گا۔ اچھے اعمال کیے ہوں گے تو ثواب ملے گا، برے اعمال کیے ہیں تو اس کے لیے اس حساب سے سزا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرمائے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسا اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بے گناہ بتا رہے ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے مقبول ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں قرب حاصل ہے، تو کیسا اللہ پر جھوٹ باندھ رکھے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور یہ کافی ہے سری گناہ، یعنی یہ انہیں برباد کرنے کے لیے ان کا یہ گناہ کافی ہے۔ سورہ نساء کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔
اللہ رب العالمین ہمیں اس رکوع کے نور سے روشن اور منور فرمائے۔